अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 10 नवंबर 2024 को बरोज़ इतवार कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से आपको महा टीटी से रिलेटेड क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम माहिरीन नफ्सियात से मुताल्लिक देखने वाले हैं कि मुख्तलिफ़ माहिरीन नफ्सियात ने किस तरीके से तजुर्बात और नज़रियात को पेश किया है। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। इक्तिसाबी अमल के चंद अहम नज़रियात। मशरूत इक्तिसाब, कंडीशनिंग। सेकंड, सही व ख़ता, ट्रायल एंड एरर। थर्ड है बसीरती इक्तिसाब, इंसाइट लर्निंग। फोर्थ है मुशाहदाती इक्तिसाब, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। और फिफ्थ है ब्रूनर का इक्तिसाबी नज़रिया, ब्रूनर्स लर्निंग थियोरी। और लास्ट है साख्ती नज़रिया, कंस्ट्रक्टिविज़म। तो फर्स्ट हम देखेंगे मशरूत इक्तिसाब यानी कंडीशनिंग। ड्राइवर के मुताबिक किसी एक शय या हालत या मोहिज के तय गैर फितरी रद्दअमल कायम करना जो पहले मौजूद न था, मशरूतियत कहलाता है। मशरूत इक्तिसाब दो तरह का होता है, क्लासिकल मशरूतियत और अमली मशरूतियत। क्लासिकल मशरूतियत, क्लासिकल कंडीशनिंग जिसे कहेंगे, कि रूस के माहिर नफ्सियात अवान पावलोव ने अपने एक तजुर्बे के ज़रिए मशरूतियत के नज़रिए को पेश किया। इस नज़रिए को क्लासिकल मशरूतियत, क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। पावलोव दरअसल एक कुत्ते पर अपना तजुर्बा करता है। वो कुत्ते को बांधकर उसके मुंह में पाए जाने वाले लौबी गुदूद पर एक रबर का पाइप लगा देता है और पाइप में आखिर में एक पैमाइशी आला रख देता है। जब कुत्ते के मुंह में लौब निकलता है तो रबर पाइप से होता हुआ पैमाइश आले में जा गिरता है। कुत्ते के मुंह से कितना लौब निकल पाया है, इसकी पैमाइश की जा सकती है। तो ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पावलोव और उसने किस तरीके से तजुर्बा गाह में जो है तो उसके ऊपर रिसर्च किया था। उसके बाद है पावलोव का तजुर्बा। ऊपर तस्वीर में बताए गए तरीके पर पावलोव एक भूखे कुत्ते को लेकर उसे अपने तजुर्बा में मखसूस तौर पर तैयार किए गए आलात की मदद से बांधता है। कुत्ते में मुंह में पाए जाने वाले लौबी गुदूद पर एक रबर का पाइप लगाता है और उस पाइप के दूसरे सिरे पर एक पैमाइश आला रखता है। इस तरह पावलोव इस बात का पता लगाने में कामयाब हो गया कि कुत्ते के मुंह से कितना लौब निकल रहा है। पहले मरहले में कुत्ते के मुंह के पास गिज़ा फितरी मोहिज को रखते हुए, यानी कि यहाँ पर गिज़ा जो है तो ये फितरी मोहिज है, तो गिज़ा को रखते हुए इस बात का मुशाहिदा करता है कि कुत्ते के मुंह से कितना लौब निकल रहा है। ऐसी कई कोशिशों के बाद वो कुत्ते के लौब की पैमाइश करने में कामयाब हो गया। दूसरा मरहले में पावलोव एक गैर फितरी मोहिज के ज़रिए यानी घंटी बजाते हुए फौरी कुत्ते के सामने गिज़ा रख देता है और मुशाहिदा करता है कि कुत्ते के मुंह से लौब किस तरह निकल रहा है। इस तरह कई दफ़ा घंटी बजाते हुए और कुत्ते को गिज़ा फराहम करते हुए पावलोव कुत्ते के लौब का मुशाहिदा करता है। तीसरे मरहले में घंटी की आवाज़ पर ही कुत्ते के मुंह से लौब निकलना शुरू हो जाता है। इस तरह पावलोव ने मुशाहिदा किया कि कुत्ता सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनकर ही अपने मुंह से लौब निकालना शुरू कर देता है। तजुर्बे में एक गैर फितरी मशरूत मुहिज घंटी की आवाज़ पैदा करने के लिए एक फितरी मुहिज गिज़ा का इस्तेमाल करने के सबब गैर फितरी मुहिज यानी कि घंटी की आवाज़ तरतीबवार फितरी मुहिज यानी गिज़ा में तब्दील हो जाता है। और पावलोव ने साबित किया कि फितरी रद्दअमल और लौब का निकालने में एक रिश्ता कायम हो जाता है। यानी पावलोव का ख्याल ये है कि फितरी मोहिज पैदा होता है, इसलिए इसको मशरूतियत बराए मोहिज यानी टाइप्स कंडीशनिंग भी कहा जाता है। पावलोव ने कई तजुर्बात के बाद जो नताइज दुनिया के सामने रखे, उसी को पावलोव का रिवायती मशरूतियत का नज़रिया यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी कहा जाता है। पावलोव के तजुर्बाती तसलसल को झेल के तरीके पर वजाहत की जा सकती है।
تو اس طریقے سے یہاں پر جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے پہلا مرحلہ یہاں پر جو غذا ہے یہ غذا فطری مہیج ہے اور لعاب کا نکلنا یہ فطری رد عمل ہے. فرسٹ مرحلہ. نیکسٹ مرحلہ ہے دوسرا مرحلہ فطری مہیج جو ہے تو یہاں پر گھنٹی کی آواز یہ غیر فطری مہیج کے ساتھ غذا کی فراہمی. اب غذا یہاں پر فطری مہیج ہے. گھنٹی کی جیسی آواز بجتی ہے تو پاولوف کتے کے سامنے غذا جو ہے تو پیش کر دیتا ہے. تو یہ گھنٹی کی آواز یہ غیر فطری ہے لیکن فطری مہیج جو ہے تو غذا ہے تو غذا جو ہے تو کتے کے سامنے دی جاتی ہے اور لعاب خارج ہوتا ہے یہ فطری رد عمل ہے. تیسرا ہے گھنٹی کی آواز مشروط مہیج اور لعاب کا نکلنا مشروط رد عمل. نیکسٹ ہے ڈرائیول کے مطابق ایک مہیج اور پہلے کبھی نہ پائے جانے والے فطری رد عمل کے درمیان ایک تعلق پیدا کرنے کو مشروطیت کہتے ہیں. کلاسیکی مشروطیت کے چند اصول پائے جاتے ہیں جو حسب ذیل ہے. اب کچھ اصول اس کے جو تو پائے جاتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے. فرسٹ ہے اے قانون کمک یعنی لا آف انفرنسمنٹ. گھنٹی اور غذا کا آپس میں تعلق پیدا کرنے سے مشروطیت پیدا ہوتی ہے. جتنا زیادہ تعلق پیدا کیا جائے اتنا ہی مضبوط رد عمل یعنی کنڈیشن رسپانس پیدا ہوتا ہے. اسی تعلق کو کمک کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہے توقف. ایک دفعہ مشروطیت کے ہونے کے بعد اس مشروطیت میں توقف پیدا کیا جا سکتا ہے. یعنی گھنٹی مشروط مہیج ہے بجانے کے بعد غذا یعنی غیر مشروط مہیج نہ دی جائے تو ترتیب وار مشروطیت گھٹتی چلی جائیں گی. اسی کو توقف کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہے فوری بازیابی. تجرباتی طور پر مشروطیت میں توقف پیدا کرنے کے باوجود کبھی کبھی مشروطیت کا عمل اچانک ظاہر ہوتا ہے. اسی کو فوری بازیابی کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہے تعمیم. جب کبھی مہیج میں مشروطیت پیدا ہوتی ہے تو اس مہیج کے مماثل ایک اور مہیج کے لیے بھی مشروطیت پھیل جاتی ہے. اسی کو تعمیم کہتے ہیں. مثلاً گھنٹی کی آواز پر لعاب نکالنے کا مشروط رد عمل پیدا ہوتا ہے تو بعد میں گھنٹی کی آواز کے مماثل آواز یعنی مہیج کے لیے بھی مشروطیت کا اطلاق ہوتا ہے. گھنٹی کی آواز پر لعاب نکلنے کا مشروط رد عمل پیدا ہوتا ہے. بعد میں گھنٹی کی آواز کے مماثل آواز یعنی مہیج کے لیے بھی مشروطیت کا اطلاق ہوتا ہے. یعنی بزر اور ہارن کے سبب بھی کتے کے منہ سے لعاب نکالنے کا مشروط عمل انجام پا سکتا ہے. واٹسن نامی ماہر نفسیات نے اپنے تجربے میں البرٹ نامی بچے کے ذہن میں جزوی طور پر سفید چوہے کا خوف پیدا کرتا ہے. وہ اسی طرح کہ جب بھی بچہ سفید چوہے کے قریب جانا چاہتا ہے تو واٹسن ایک بڑی پلیٹ نیچے گرا کر بڑی آواز پیدا کرتا ہے. ایسا کئی دفعہ کرنے کے بعد البرٹ اب سفید چوہے سے خوف کرنے لگا تھا. اس کے بعد وہ بچہ نہ صرف سفید چوہے سے ڈرنے لگا بلکہ سفید نار سے تیار کیے گئے کھلونے سے اور اسی نوعیت کی دوسری اشیاء سے بھی ڈرنے لگا. تو معلوم ہوا کہ بچہ اپنے خوف اور ڈر کو تعمیم کر رہا ہے. نیکسٹ ہے امتیاز یعنی ڈسکریمنیشن. مشروطیت سے تعلق رکھنے والا ایک اور اہم موضوع امتیاز ہے. یہ تعمیم کی ضد ہے. امتیاز میں ایک مخصوص مہیج کے لیے مشروطیت کا عمل ہوتا ہے. مثلاً سفید چوہے کے ساتھ سفید نار والا کھلونا یا اسی نوعیت کی دیگر شے سے ڈرنے والا بچہ اپنے خوف و ڈر کو سفید چوہے تک محدود رکھے تو اسی کو امتیاز کہتے ہیں. اس کے بعد ہے اعلیٰ درجے کی مشروطیت ہائر آرڈر کنڈیشننگ. پاولوف کے مطابق مشروطیت کے قائم کرنے میں استعمال کیے گئے مشروط مہیج کو دوسرے مشروطیت کے تجربے میں غیر مشروط مہیج کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. آئیے اعلیٰ درجے کی مشروطیت سے واقف ہوتے ہیں. پہلے درجے میں مشروطیت قائم ہونے کے بعد گھنٹی کی آواز کتے کے منہ سے لعاب نکلنا. دوسرے مرحلے میں بلب روشن کرنا گھنٹی کی آواز کتے کے منہ سے لعاب کا نکلنا. اور تیسرے مرحلے میں بلب روشن کرنا کتے کے منہ سے لعاب نکلنا. اس طریقے سے جو ہے تو سیکوینس یہاں پر دی ہوئی ہے. صرف گھنٹی کی آواز پر لعاب کے خارج ہونے کا مشروطی عمل، پھر گھنٹی کی آواز کے ساتھ بلب روشن کرنے کی جوڑ میں صرف بلب روشن کرنے کی جوڑنے پر صرف بلب روشن ہوتے ہی کتا اپنا لعاب خارج کرتا ہے. اسی کو
اعلیٰ درجے کی مشروطیت ہائر آرڈر کنڈیشننگ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے کلاسیکل مشروطیت۔ اس کے بعد تعلیم میں اہمیت، یعنی کہ یہ جو نظریہ ہے اس کی تعلیم میں کیا اہمیت ہے۔ حروف کی شکلوں اور صوتیات کے درمیان کلاسیکل مشروطیت قائم کرنا۔ صوتیات سے مراد یہاں پر آواز کے ہوتے ہیں، آواز اس کا مطلب جو ہے تو آواز رہے گا۔ نیکسٹ ہے عادات کے تصورات اور ان کی شکلوں کے درمیان مشروطیت قائم کرنا۔ اشیاء کے نام اور اشیاء کے درمیان مشروطیت قائم کرتے ہوئے بچے اکتساب حاصل کریں گے۔ ٹریفک لائٹ، اسکول کی گھنٹی کی طرح طلباء کے کردار بھی مشروطیت کے ذریعے ہی فروغ پاتے ہیں۔ گیتوں اور نغموں میں رقص اور لے کے درمیان مشروطیت قائم کرنا۔ مشروطیت کے سبب ہی نغموں اور رقص میں مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ طلباء کے لیے تسلسل کے ساتھ مشاغل انجام دینے کے لیے کلاسیکل مشروطیت ضروری ہے۔ بہترین نظم و ضبط کو قائم کرنے کے لیے مشروطیت ضروری ہے۔ برے عادات و اطوار سے روکنے کے لیے، اس کے بعد مثبت رجحانات کو فروغ دینے کے لیے، ڈر اور خوف کو دور کرنے کے لیے، اسباق کی جانب راغب کرنے کے لیے، انگلیوں کا کترنا، ناخن کا کترنا اور راتوں میں پیشاب کرنا جیسی بری عادات سے روکنے کے لیے کلاسیکل مشروطیت کے اصول بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ عملی مشروطیت۔ ایک امریکی ماہر نفسیات بی ایف اسکینر نے اس نظریے کو پیش کیا۔ بی ایف اسکینر کے پیش کیے گئے عملی مشروطیت کے نظریے میں جانوروں پر کیے گئے کردار پر مبنی تجربات اور تحقیقات عمل نفسیات کے لیے، خصوصاً تعلیم نفسیات کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عملی مشروطیت کو میکینیکی مشروطیت بھی کہا جاتا ہے۔ اسکینر ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایک کتابوں کی دکان میں کام کرتا تھا۔ وہاں اس کی نظر سے پاولوف اور واٹسن کے مضامین، دیگر کتابوں اور تصانیف پڑھنے کے بعد علم نفسیات کو پڑھنے کی خواہش اجاگر ہوئی۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے کر اس نے علم نفسیات میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اسکینر کا عملی مشروطیت کا نظریہ ہمیشہ فعال رہتا ہے۔ اطراف و اکناف پائے جانے والے ماحولیاتی موضوعات پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے افعال انجام دیتا رہتا ہے۔ جاندار ہمیشہ اپنے ماحول میں فعال رہتے ہیں، اپنے اطراف و اکناف پائے جانے والے ماحولیاتی موضوعات پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے افعال انجام دیتے رہتے ہیں۔ عملی مشروطیت میں قائم ہونے والے موہجات کمک حاصل کرتے رہتے ہیں۔ بتدریج اطراف و اکناف کے ماحول پر قابو پائے ہوئے انسانوں کے کردار پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسکینر نے ایک چوہے کو ایک بکسے میں رکھا۔ اس بکسے میں ایک لوہے کی سلاخ ہوتی ہے۔ اس سلاخ کو نیچے کی جانب دبایا جا سکتا ہے۔ ایک بھوکے چوہے کو بکسے میں رکھا گیا۔ غذا کے لیے چوہا بہت بے قرار ہو کر دوڑتا پھرتا رہا۔ اتفاق سے جب چوہا سلاخ کو دباتا ہے تو اسے غذا دی جانے لگی۔ چوہا یہ جان لیتا ہے کہ سلاخ دبائی جائیں گی تو غذا حاصل ہوں گی۔ اسی کو اسکینر نے عملی مشروطیت یعنی آپرینٹ کنڈیشننگ کا نام دیا، جیسے کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ بی ایف اسکینر اور اس کے بعد جو بکسا جو ہے تو نظر آ رہا ہے یہاں پر کہ ہینکر کا بکسا جو ہے تو یہ ہے۔ نیکسٹ ہے جب بھی چوہے کو غذا کی ضرورت محسوس ہوئی، اس نے سیکھ لیا کہ سلاخ دبائی جائے تو غذا بہت کمک والی مہج حاصل کی جا سکتی۔ مندرجہ بالا طریقے پر رد عمل اور مہج میں ایک تعلق اور رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ مناسب رد عمل پر ہی کمک والی مہج اسٹیمولس ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے اس رشتے کو آر ٹائپ مشروطیت کہا جاتا ہے، اور چونکہ اس میں رد عمل کو بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اس لیے اس کو آر ایس مشروطیت بھی کہا جاتا ہے۔ اسکینر نے وضاحت کی کہ رد عمل اور مہج کے مابین پیدا ہونے والے تعلق اور رشتے ہی کردار ہوتے ہیں۔ کردار کا نظر آنا اور نہ نظر آنا مہج کے ملنے اور نہ ملنے پر منحصر ہے۔ جب بکسے کی سلاخ کو دبانے کے باوجود غذا مل رہی ہے تو چوہا آہستہ آہستہ سلاخ کو دبانا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو خاتمہ کہتے ہیں۔ اسکینر کے تیار کیے گئے عملی مشروطیت کے اصول کردار پسندوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان میں اہم سمجھا جانے والا پروگرام لرننگ ہے۔ عملی مشروطیت کے نظریے کو استعمال کرتے ہوئے تعلیمی شعبوں میں ایک نیا کارنامہ انجام دیا گیا۔
इसी को प्रोग्राम लर्निंग कहा जाता है। इसको तदरीसी मशीन भी कहा जाता है। इस तरीके कार में पेचीदा और मुश्किल तरीन मौज़ूआत को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इस हिस्सों को खाके कहा जाता है। यानी इस तरीके में की जाने वाली तदरीस के ज़रिए मौज़ूआत को छोटे छोटे मरहलों में बांट लिया जाता है। तलबा इस खाके के फ्रेम में पाए जाने वाले मौजू को पढ़कर एक सवाल का जवाब देना या एक मसले को हल करना होता है। दिया गया जवाब सही है या गलत उसी वक्त मालूम किया जा सकता है। यह अज़ खुद इक्तिसाब सेल्फ़ लर्निंग का अमल होता है। यह इनफरादी तफरीक़ात को मद्देनज़र रखते हुए इक्तिसाब फराहम किया जाता है। दरअसल तदरीसी आलात को सबसे पहले मालूम करने वाला पेरसी नामी साइंसदान है। फिर बाद में स्किनर ने इन आलात पर मज़ीद काम किया। क्लासिकी मशरूतियत के नज़रिए और अमली मशरूतियत के नज़रिए के दरमियान पाए जाने वाले तफर्रुकात, यानी इन दोनों के दरमियान जो तो क्या फ़र्क है वो हम देखेंगे। तो क्लासिकी मशरूतियत का नज़रिया, जिसमें मोहिज पर मबनी मशरूतियत, उसी को एस टाइप मशरूतियत भी कहा जाता है। और यहाँ पर अमली मशरूतियत के नज़रिए में रद्द अमल पर मबनी मशरूतियत, उसको आर टाइप मशरूतियत भी कहा जाता है। यहाँ पर मोहिज और रद्द अमल के माबैन ताल्लुक़ पैदा होता है, जबकि अमली मशरूतियत के नज़रिए में रद्द अमल और नताइज के दरमियान ताल्लुक़ पैदा होता है। यहाँ पर फ़ितरी और गैर फ़ितरी मोहिजात में ताल्लुक़ पैदा होता है, जबकि इधर अमली मशरूतियत में आज़ादाना रद्द अमल ज़ाहिर होता है। क्लासिकी मशरूतियत का नज़रिया रद्द अमल को अक्स किया जाता है और यहाँ पर रद्द अमल का इजहार किया जाता है। मुतालिम की किरदार गैर फ़ाल होती है, जबकि इधर मुतालिम का किरदार फ़ाल होता है। सही व ख़ता का इक्तिसाबी नज़रिया, ट्रायल एंड एरर लर्निंग थियोरी। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक एक अमेरिकी माहिर नफ्सियात है। इसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विलियम जेम्स की सरपरस्ती में मुर्गी के चूज़ों और बिल्लियों पर कई तजुर्बात किए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। अपनी तसनीफ़ एनिमल इंटेलिजेंस एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में थॉर्नडाइक ने अपने कई तजुर्बात शामिल किए हैं, जिनमें बिल्लियों पर किए गए तजुर्बात काबिल ज़िक्र है। आइए थॉर्नडाइक के बताए गए उसूलों पर एक तफसील नज़र डालते हैं। सही व ख़ता के इक्तिसाबी नज़रिए में कोशिशों के ज़रिए ख़ता करते हुए और फिर उनको सही करते हुए इक्तिसाब हासिल किया जाता है। सही व ख़ता के नज़रिए पर अपने तजुर्बात के लिए थॉर्नडाइक ने एक किस्म के पज़ल बॉक्स का इस्तेमाल किया। पज़ल बॉक्स में एक भूखी बिल्ली को रखा गया और पज़ल बॉक्स के बाहर बिल्ली की ग़िज़ा रखी गई कि वो बिल्ली को नज़र आ सके। अगर बाहर निकलना है तो बिल्ली को पज़ल बॉक्स में दिया गया एक बटन दबाना है। पज़ल बॉक्स का दरवाज़ा खोलने के लिए बिल्ली ने कई कोशिशें की। आखिरकार इत्तेफाकन बटन के दब जाने से पज़ल बॉक्स खुल गया। पज़ल बॉक्स का दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली पज़ल बॉक्स से बाहर आकर अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेती है। यानी यह बिल्ली ने कई कोशिशों और कई ख़ताएँ अंजाम देने के बाद आखिरकार अपनी कोशिश में कामयाब हो जाती है। दूसरी दफ़ा फिर बिल्ली को पज़ल बॉक्स में रखा गया तो बिल्ली ने फिर अपनी कोशिशें की और कामयाब हो गई, मगर इस बार पहली दफ़ा के मुकाबले में बहुत कम कोशिशों के बाद कामयाब हो गई। पहली दफ़ा के मुकाबले में दूसरी दफ़ा कोशिश में बहुत कम वक्त में कामयाबी हो गई। ऐसा कई दफ़ा करने के बाद बिल्ली ने सीख लिया कि पज़ल बॉक्स में दिए गए बटन को दबाने पर दरवाज़ा खुल जाता है और ग़िज़ा हासिल होती है। इस मुशाहिदे के बाद पता चला कि मुसलसल कोशिशों के बाद ख़ताओं में कमी वाक़ई हुई और इक्तिसाब के लिए दरकार वक्त में भी कमी वाक़ई हुई। जब कोशिशों की तादाद बढ़ती है तो ख़ताओं की तादाद कम हो जाती है और इक्तिसाब आसान हो जाता है। इसी नज़रिए को थॉर्नडाइक ने सही व ख़ता नज़रिए में पेश किया। सही व ख़ता के इक्तिसाबी नज़रिए के अहम नुकात। अब कुछ अहम नुकात और अहम पॉइंट्स इसके हैं वो हम देखेंगे कि जानदार में मुहर्रिका पैदा होता है। नेक्स्ट है हदफ की जानिब बढ़ना। नेक्स्ट है रुकावटों का पैदा होना। उसके बाद है मुख्तलिफ़ कोशिशों रद्द अमल का इजहार करना। इत्तेफाक से नतीजे का अग्ज़ होना। उन्हीं कोशिशों
रद्द अमल का इंतखाब करना, बेकार कोशिशों को रद्द करना। तो ये हमारे लिए भी बहुत ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहेगा। नतीजा ख़ैज़ रद्द अमल को और मुस्तहकम कर लेना और ताल्लुक़ रिश्ता कायम करना, मसले और रद्द अमल के माबैन पाए जाने वाले रिश्ते को और मजबूत कर लेना। मंदरजा बाला उमूर जानवरों और इंसानों में यकसा तौर पर पाए जाते हैं और यही इक्तिसाब के लिए अहम अवामिल होते हैं। उसके बाद है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किस तरीके से BF, ये जो है तो थॉर्नडाइक है, लेकिन गलती से जो है तो यहाँ पर BF स्कैनर हुआ है। थॉर्नडाइक ने पज़ल बॉक्स में किस तरीके से बिल्ली को रखा है, वो की बिल्ली है और ये बटन दबाने से जो है तो बिल्ली बाहर आ सकती है। बहुत मुख्तलिफ कोशिश और बहुत ज़्यादा मरतबा उसने कोशिश की थी, जब जाकर जो है तो बटन गलती से खुल जाता है और बिल्ली अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेती है। लेकिन दोबारा जो है तो इस तरीके से किया गया तो बिल्ली को कम वक्त लगा और उसके बाद बिल्ली को ये पता चल गया कि बटन दबाने से ही उसको ग़िज़ा मिलती है, तो उसको ज़्यादा वक्त और मेहनत बाद में नहीं करनी पड़ी। तो स्टार्टिंग में हमें भी इसी तरीके से अच्छे से मेहनत करना होती है, जब जाकर कामयाबी हमें सक्सेस मिलता है। थॉर्नडाइक के इक्तिसाबी उसूल। बिल्ली पर अपने तजुर्बात अंजाम देने के बाद थॉर्नडाइक ने इक्तिसाब से मुतालिक चंद उसूल कायम किए और पेश किए। थॉर्नडाइक के मुताबिक इक्तिसाब एक ताल्लुक़ कनेक्शन ज़रिए कायम होता है, इसीलिए थॉर्नडाइक के नज़रिए को रब्ते का नज़रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के इक्तिसाबी नज़रिए के 3 अहम उसूल हैं, जो नंबर 1 कानून आमादगी यानी लव ऑफ रेडिन्स, नेक्स्ट है कानून तकरीर और लास्ट है कानून असर। कानून आमादगी हम देखेंगे कि थॉर्नडाइक के नज़रिए में कानून आमादगी लव ऑफ रेडीनेस की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जमात में पढ़ाए जाने वाले मौज़ूआत तलबा की ज़रूरियात को पूरी करने वाली हो तो तलबा इक्तिसाब के लिए आमादगी ज़ाहिर करते हैं। हम सब जानते हैं कि घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है, मगर उसको पानी नहीं पिलाया जा सकता। इसीलिए इक्तिसाब के लिए ज़रूरी और अहम है कि पहले तलबा में आमादगी पैदा की जाए। कानून आमादगी के नुक्ते नज़र से तालीम की अहमियत। तदरीस के दौरान सबसे पहले किया जाने वाला अमल मुहर्रिका होता है। पढ़ाए जाने वाले मौज़ूआत बच्चों की ज़रूरियात की तकमील करने वाले हो, मालूम से नामालूम उसूलों पर अमल किया जाए। उस्ताद को चाहिए कि वो बतौर रहनुमा व रहबर बच्चों में तदरीस के तय दिलचस्पी पैदा की जाए। तलबा में आमादगी को फ़रोग़ देने के लिए असातिज़ा को चाहिए कि वो इनाम, तोहफ़े, तोहफ़, कहानियाँ, गीत, नगमे, अदाकारी, मकालमाबाजी, तदरीसी व इक्तिसाबी इमदादी अशिया और समाई व बसरी अशिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कानून तकरीर में ये कौल मशहूर है कि इक्तिसाब ही तालीम है। कानून तकरीर के उसूलों को 2 अक़साम में तकसीम किया जा सकता है। एक है मुस्तमिल उसूल और गैर मुस्तमिल उसूल। मुस्तमिल उसूल के मुताबिक इक्तिसाब हासिल करने के बाद उसका इस्तेमाल किया जाए तो इक्तिसाब और भी मजबूत होता है। अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो इक्तिसाब बेकार होकर रह जाता है और इसी को गैर मुस्तमिल उसूल कहा जाता है। कानून तकरीर के नुक्ते नज़र से तालीम की अहमियत। कानून तकरीर मश्क, ड्रिल पर ज़ोर देता है। मश्क के ज़रिए ज़ख़ीर अल्फाज और जुमलाबंदी को मुनासिब तरीके से पढ़ाया जा सकता है और इसके अलावा कानून तकरीर में घर के काम, होमवर्क को अहमियत दी जाती है। बच्चों को चंद प्रोजेक्ट वर्क देकर घरों में करने के लिए कहा जाए तो तफ़हीमी सलाहियतों को उभारा जा सकता है। जब बच्चा हासिल किए गए इक्तिसाब को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हुए जब बच्चे हासिल किए गए इक्तिसाब को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो वो इक्तिसाब उनके जहनों में नक्श होकर रह जाता है और वक्तन फ़वक्तन इक्तिसाब का बाज़ियाफ़्त करते हुए हासिल की गई मालूमात को
اچھی طرح ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ مؤثر اکتساب کے لیے اعادہ بازیافت بہت مددگار ہوتا ہے۔ اعادے سے مراد بازیافت جو ہے تو یہاں پر ہے۔ نیکسٹ ہے قانون اثر۔ اس قانون کے مطابق اکتساب نتائج پر منحصر ہوتا ہے۔ ایک محیط یعنی کہ اسٹیمولس اور رد عمل یعنی رسپانس کے درمیان خوشگوار اور اطمینان بخش تعلق پیدا ہوتا ہے تو وہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور اگر ناخوشگوار اور غیر اطمینان بخش ہو تو تعلق گھٹتا چلا جاتا ہے۔ قانون اثر کے نقطہ نظر سے تعلیم کی اہمیت۔ اس قانون کے تحت کمرے جماعت میں انجام دیے جانے والے تجربات اطمینان بخش ہو، طلباء کو اکتساب حاصل کرنے کے لیے مناسب محرکہ فراہم کیا جائے، غیر محرکے کے مؤثر اکتساب ناممکن ہے۔ اکتسابی مواد طلباء کی ضروریات کی تکمیل کرنے والا ہو۔ طلباء میں یہ اعتماد پیدا کیا جائے کہ سیکھا جانے والا مواد ان کی زندگی کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے، تب کہیں جا کر مؤثر اکتساب کی امید کی جا سکتی ہے۔ طلباء کو کامیابی پر مبنی سرگرمیاں فراہم کی جائے تو مؤثر اکتسابی عمل انجام پائیں گا۔ اس کے بعد ہے طلباء کی جانب سے مؤثر اور کامیاب اکتساب کے مظاہرے پر انعامات اور تحفے تحائف کا اعلان کیا جائے اور ان کی توصیف و تعریف کی جائے۔ طلباء کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ مختص کی جانے والی تفویضات کو مؤثر انداز میں تکمیل کر سکیں۔ طلباء کی جانب سے کیے جانے والے کام کی تعریف کی جائے تو وہ خوشی اور مسرت کا اظہار کریں گے جو اکتساب کے لیے بہت کارآمد ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے خوشگوار ماحول میں اکتسابی عمل انجام دیا جائے تو وہ اکتساب اور بھی مستحکم ہوگا۔ نیکسٹ ہے بصیرتی اکتساب۔ جرمنی سے تعلق رکھنے والے میکس ویردیمر کردہ کوف کوہلر اور لیون نے گیسٹلٹزم کو پیش کیا۔ گیسٹلٹزم کو وقوفی نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔ جرمنی زبان سے تعلق رکھنے والا لفظ گیسٹلٹ کا مطلب مکمل جامع ہے۔ گیسٹلٹزم وقوفی نظریے کو ماننے والوں نے اپنے نظریے کے لیے اس کے معنی آرگنائزڈ ہول اور کانفیگریشن کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہے یہ نظریے کے حامیوں کا ماننا ہے کہ کسی موضوع کے الگ الگ حصوں کے بجائے اس موضوع کا مکمل طور پر مطالعہ کیا جائے تو ایک واضح اور مکمل تصویر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ جرمنی سے تعلق رکھنے والے ماہر نفسیات کوہلر نے بصیرتی اکتساب پر اپنے تجربات پیش کیے۔ اس نے 1914 میں ٹینریف آئلینڈز نامی جزیرے میں سلطان نامی چمپینزی کے علاوہ دیگر کئی چمپینزیوں پر کئی تجربات انجام دیے۔ اپنے تجربات کی وضاحت کرتے ہوئے کوہلر نے دی مینٹلٹی آف ایپس کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ چمپینزیوں اور انسانوں کی جسمانی اور ذہنی ساخت میں بہت قریبی مماثلت اور مشابہت پائی جاتی ہے، اسی لیے کوہلر نے چمپینزیوں کا انتخاب کیا اور مختلف مسئلوں کے حل کا گہرائی سے مشاہدہ کیا۔ جیسے کہ یہاں پر جو ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کوہلر ہے اور یہ جو ہے تو چمپینزی کا دو لکڑی کے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑنا، یہ ایک باکس میں جو ہے تو اس نے رکھا ہے اس کو۔ اپنے ایک تجربے میں کوہلر نے ایک چمپینزی کو ایک کمرہ جو ہے تو کمرے میں رکھا ہے۔ اس کمرے کی چھت پر ایک کیلے کا گچھا لگاتا ہے اور دو لکڑیوں کے ٹکڑے کمرے میں رکھ دیتا ہے۔ لکڑیوں کے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑا جا سکتا ہے۔ پہل چمپینزی صرف ایک لکڑی کے ٹکڑے کی مدد سے کیلوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام ہوتا ہے۔ دونوں لکڑیوں کے ٹکڑوں میں سے کسی ایک سے
بھی کیلے حاصل نہیں کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اچانک چمپینزی کو مسئلے کا حل سوچتا ہے۔ وہ بہت غور سے کمرے کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ دونوں لکڑیوں کو جوڑنے پر ہی کیلوں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی چمپینزی نے کمرے کا گہرائی سے مشاہدہ کرتے ہوئے اپنے ادراک اور تصور یعنی پرسیپچول آرگنائزیشن کی مدد سے مسئلے کو حل کر لیتا ہے۔ کوہلر نے اسی کو بصیرتی اکتساب کا نام دیا۔ اس بات کو سمجھ لینا کہ مسئلے کا حل موجود ہے، بہت تیزی سے مسئلے کا حل تلاش کر لینا بصیرتی اکتساب کی اہم خصوصیت ہے۔ تعلیمی اہمیت۔ اب اس نظریے کی تعلیم میں کیا اہمیت ہے؟ تعلیمی شعبے میں بصیرتی اکتساب کی بہت اہمیت ہے۔ ذیل کے دیے گئے نکات کے ذریعے بصیرتی اکتساب کو مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ طلباء کو مسئلے دے کر حل تلاش کرنے کے لیے کہا جائے تو ان کے اندر تخلیقی صلاحیتیں فروغ پائیں گی۔ اس کے بعد ہے موضوعاتی طریقہ کار کے لیے بصیرتی اکتساب بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ موضوعہ یعنی ایک مقصد کو حل کرنے کے لیے انجام دی جانے والی سرگرمی۔ اسباق کو بامعنی اور آسان انداز میں پڑھایا جائے تو بچے بہت جلد اکتساب حاصل کرتے ہیں۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اسباق کو پڑھانے کے دوران اہم تصورات اور تدریسی طریقہ کار پر توجہ دیں تو طلباء بہت جلد اکتساب حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہے مشروطیت کے نظریے اور بصیرتی اکتساب کے درمیان پائے جانے والے تفرقات۔ کچھ فرق یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ یہ ہے مشروطیت کے نظریہ اور یہ ہے بصیرتی اکتساب کا نظریہ۔ مشروطیت کے نظریے میں کردار پسند، پاولو اسکینر تھورنڈائک کے نظریات، محض رد عمل یا رد عمل کے مابین پیدا ہونے والا تعلق اکتساب ہوتا ہے، اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے حصوں موضوعات کے درمیان پائے جانے والے تعلقات کی بنیاد پر اکتساب عمل میں آتا ہے۔ صحیح و خطا کے طریقے اور محض رد عمل کو اہمیت ہوتی ہے، ظاہر ہونے والے جسمانی رویوں کو اہمیت دی جاتی ہے، تخلیقیت، استدلال اور غور و فکر کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ تجزیاتی طریقہ ہے، اور یہاں پر جو ہے بصیرتی نظریے میں وقوفی تشکیل کو ماننے والے کوہلر کا نظریہ ہے۔ حالات کو منظم کرنا ہی اکتساب ہے، حصوں کے بجائے مکمل یا جامع یا کل کو عکس کرنا اہمیت رکھتا ہے۔ بصیرت کے انسائٹ کو اہمیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے انسان جاندار کے داخلے اور ذہنی کیفیات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تخلیقیت، مسائل کا حل، غور و فکر اور استدلال کی گنجائش ہوتی ہے، یہ عملی طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ مشاہداتی اکتساب۔ آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہوں گے کہ تعلیم نفسیات میں ارتقاء اور نشوونما کا مطالعہ بچوں کی جسمانی، ذہنی، سماجی اور اخلاقی نشوونما کو سمجھنے میں بہت حد تک مددگار ثابت ہوتا ہے۔ شیرخوارگی کے دور میں بچے جب 8 یا 9 سال کے ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے حرکی اعمال، باتیں، اشارے، گیسچرز وغیرہ بڑوں کو دیکھ کر اور نقالی کرتے ہوئے سیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر فرینڈز شیرخوارگی کے دور میں بچے 8 یا 9 سال تو یا مہینے ہونا چاہیے، 8 یا 9 مہینے کے ہوتے ہیں، کیونکہ شیرخوارگی مطلب جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں دودھ پینے والے بچے، یعنی کہ شیر کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر دودھ اور خوار مطلب پینا۔ تو اس طریقے سے بچپن میں بچے جب اسکول جانا شروع کرتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کی نقالی کرتے ہیں، اپنے پسندیدہ اساتذہ کی نقالی کرتے ہیں اور گھروں میں ہونے والے مختلف سماجی سرگرمیوں کو مشاہدہ کرتے ہوئے نقالی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مثلاً زبان، غذائی اصول، لباس، عبادت، عیدین منانے کے طریقے، رسم و روایات وغیرہ کا بچے گہرائی سے مشاہدہ کرتے ہیں اور نقالی کرتے ہوئے اکتساب حاصل کرتے ہیں۔ عنفوان شباب میں بچوں میں ہیرو ورشپ کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ ہیرو ورشپ میں بچے اپنے پسندیدہ اور خاص افراد کے عادات و اطوار کو اپناتے ہوئے اکتساب حاصل کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے مثلاً
اپنے پسندیدہ افراد کا انداز گفتگو، جسمانی حرکات و سکنات، اداکاری، خیالات، انداز غور و فکر، ان کی پسند اور ناپسند، روایات وغیرہ کے نقالی کرتے ہوئے اکتساب حاصل کرتے ہیں۔ ماہرین سماجی نفسیات کا خیال ہے کہ بچے اپنے پسندیدہ شخص کو اپنے لیے مثالی نمونے یعنی ماڈل بنا لیتے ہیں اور اپنے اخلاق و اقدار اور جامع شخصیت کی نشو و نما کے لیے اس کی نقالی کے لیے نشو و نما کے لیے اس کی نقالی کرتے ہیں۔ اس طرح بچے سماجی امور کی نقالی کرتے ہوئے اکتساب حاصل کرتے رہتے ہیں، اس لیے اس سماجی نقالی کے ذریعے اکتساب بھی اسے کہتے ہیں۔ کرہ مشاہدہ کرتے ہوئے نقالی کرتے ہوئے سیکھنے کے سبب اس طریقے کو نقالی کے ذریعے اکتساب یعنی لرننگ تھرو امیٹیشن بھی کہا جاتا ہے۔ بچے کسی ایک فرد کو اپنا مثالی نمونہ بنا کر اس کا گہرائی سے مشاہدہ کرتے ہوئے اپنے مثالی فرد کے عادات و اطوار اپناتے ہیں، اسی لیے اس کو مثالی اکتساب یعنی لرننگ بائی ماڈلنگ بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ گہرے مشاہدے کے ذریعے انجام پانے والا اکتساب بھی ہے، اس لیے اس کو مشاہداتی اکتساب یعنی لرننگ بائی آبزرویشن بھی کہا جاتا ہے۔ بچے مشاہدے کے ذریعے کئی امور سیکھ لیتے ہیں، وہ اکثر بڑوں کی نقالی کرتے رہتے ہیں۔ اکثر بچے والدین، اساتذہ، ڈاکٹر، وکیل وغیرہ کے کردار ادا کرتے ہوئے مکالمہ بازی ادا کرتے رہتے ہیں۔ یہ عمل بچوں کو سمجھانے میں بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بینڈورا کے مطابق بچوں کے سامنے مثالی شخصیت کا ذکر کیا جائے، بچے جب نہرو، گاندھی، آزاد، پٹیل، چندر بوس جیسے محبان وطن کے بارے میں سنتے ہیں اور ان کے کارنامے دیکھتے ہیں تو وہ بھی ان کی نقالی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کے لیے مثالی معلم بنے، تب کہیں جا کر بچوں میں بہترین رویوں اور رجحانات کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے ڈاکٹر بینڈورا ہے اور یہاں پر جو یہ بچہ ہے اور یہ جو اس کے ٹیچر یا اس کے ریلیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ کنفو کی پریکٹس کر رہے ہیں، یہاں پر نقل کر کے جو یہاں پر بچہ سیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈاکٹر بینڈورا کے خیال میں مشاہداتی اکتساب کے دو نفسیاتی پہلو ہوتے ہیں۔ نمبر 1، انسان کسی مثالی شخصیت سے لگاؤ یا جذبہ پیدا کر لیتا ہے اور اس کے اخلاق و کردار کو داستان یا ارادتاً قبول کرتا رہتا ہے۔ اس عمل کو ڈاکٹر بینڈورا نے شناخت آئیڈینٹیفیکیشن کا نام دیا ہے۔ اس کے بعد ہے سیکنڈ پوائنٹ، انسان کسی مثالی شخصیت کے کردار اور اخلاق کو اپنے ذہن و دل میں نقش کر لیتا ہے، اسے اپنے ذہنی نظام کا حصہ بنا لیتا ہے، یعنی مثالی شخصیت کو اپنا ہیرو سمجھ لیتا ہے۔ اس ذہنی عمل کو داخلیت یعنی انٹرنلائزیشن کہتا ہے۔ ڈاکٹر بینڈورا نے وضاحت کی کہ مشاہداتی اکتساب کے 4 مرحلے ہوتے ہیں۔ اب مشاہداتی جو اکتساب ہے اس کے 4 مراحل ہم دیکھیں گے۔